دیکھیے کل آپ کے سامنے حدیث سے متعلق چند ضروری باتیں عرض کی گئی تھیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں اور کیا ہمارے لیے احادیث نبویہ کی ضرورت ہے یا صرف اور صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اس پر مختصر تذکرہ ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ حدیث اور سنت میں فرق کو بیان کیا گیا تھا۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں۔ اور شروع میں ہم نے آپ سے یہ بتایا تھا کہ یہ جو کتاب ہم اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے جامع الترمذی، اس کو سنن الترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کتاب کی اہمیت کیا ہے؟ تو آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جو احادیث نبویہ پر مشتمل صحیح ترین کتابیں ہیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ان 6 کتابوں میں سے ایک کتاب جامع الترمذی بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے جو ہے ترمذی شریف کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ جو صحیح بخاری شریف ہے، صحیح مسلم شریف ہے، سنن نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے، تو اسی میں سے ایک کتاب سنن ترمذی یا جامع الترمذی بھی ہے کہ جو صحاح ستہ میں شامل ہے۔ جو 6 احادیث کی مشہور ترین صحیح کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب ترمذی شریف ہے۔ اب دیکھیے ترمذی شریف کی اہمیت کیا ہے۔ امام ترمذی کے بارے میں کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ترمذی شریف کی اہمیت کیا ہے اور امام ترمذی کون ہے۔ تو ترمذی شریف کی اہمیت کے بارے میں ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں جامع ترمذی موجود ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اس گھر میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی جلوہ فرما ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور امام ترمذی کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ امام ترمذی کے جو اساتذہ ہیں وہ کون اساتذہ ہیں؟ امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں، امام مسلم جو ہیں یہ بھی امام ترمذی کے استاد ہیں، بلکہ امام بخاری جو امام ترمذی کے استاد ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام ترمذی امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی امام ترمذی کے اصل میں استاد تو امام بخاری ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر اساتذہ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کے ہیں، لیکن باقاعدہ امام بخاری کے بھی استاد امام ترمذی لگتے ہیں اور خود فرماتے بھی امام بخاری کہ اے ترمذی، جتنا تم نے مجھ سے نفع حاصل نہیں کیا ہے اس سے زیادہ میں نے تم سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ذرا آپ انداز لگائیں کہ یہ امام ترمذی کا مقام و مرتبہ کتنا بلند اور کتنا بالا ہے، کتنا اعلیٰ ہے کہ امام بخاری جیسا محدث یہ فرما رہا ہے کہ اے ترمذی، جتنا تم نے مجھ سے نفع حاصل نہیں کیا تو اس سے زیادہ میں نے نفع جو ہے کیا ہے تم سے حاصل کیا ہے۔ تو اس سے امام ترمذی کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگائیں، اور اس بات سے کہ ترمذی شریف جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات گرامی جلوہ فرما ہوتی ہے، تو اس سے ان کی کتاب جامع ترمذی کا اندازہ لگائیں۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب دیکھیے ترمذی شریف جو ہے اس کو جامع الترمذی بھی کہا جاتا ہے اور سنن الترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہیں آپ کو جامع الترمذی دیکھنے کو ملے گا، کہیں سنن الترمذی دیکھنے کو ملے گا، کہیں دیکھنے کو ملے گا الجامع الصحیح للترمذی، اس طریقے سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو احادیث کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی جامع کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے اور کبھی سنن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی صحیح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو صحیح اصل میں حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے کہ جس میں صحیح احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے، صحیح احادیث کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کتاب کو صحیح کہا جاتا ہے۔ جیسے صحیح البخاری اور صحیح مسلم یہ بولا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اکثر و بیشتر زیادہ تر کیا ہے صحیح احادیث کا ہی التزام کیا گیا ہے، صحیح احادیث کا ہی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایسے ہی جامع ترمذی کو بھی کیا ہے صحیح بول دیا جاتا ہے۔ دیکھیے ادھر یہ جو دوسرا نسخہ ہم آپ کے سامنے اوپن کر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیے یہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے، الجامع المختصر من السنن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ الجامع المختصر اور اس کے بعد کیا ہے ومعرفت الصحیح، تو یہ یہاں پر جو ہے صحیح کا بھی تذکرہ یہاں پر بھی آیا ہے غالباً۔ یہ کیا ہے؟ یہاں پر مطلقاً نام لکھا گیا ہے جامع الترمذی، لیکن اس کے فرنٹ پیج پہ ہم دیکھتے ہیں کیا نام لکھا ہے،
فرنٹ پیج پہ بھی جامع الترمذی لکھا گیا ہے۔ بہرحال یہ ہم آپ کو کتابوں کے نام بتا رہے ہیں کہ جو کتابوں کے نام ہوتے ہیں کبھی صحیح کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، صحیح البخاری، صحیح مسلم، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کیسے لکھے جاتے ہیں؟ صحیح کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ تو صحیح بخاری شریف کا جو نام ہے، پورا اگر نام آپ پوچھیں گے تو صحیح بخاری شریف کا پورا نام یہ بڑا لمبا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ الجامع الصحیح، سمجھ رہے ہیں؟ امام بخاری کی جو کتاب ہے بخاری شریف، اس کو کیا بولتے ہیں؟ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم و سننہ و ایام۔ تو وہاں پر جو ہے الجامع کا لفظ بھی آیا ہے، الصحیح کا بھی لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صحیح جو ہے کس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر احادیث صحیحہ کو کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہو اور اسی کا التزام کیا گیا۔ اچھا، پھر جامع کون سی حدیث کی کتاب ہوتی ہے؟ جامع حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے کہ جس میں خاص طور سے 8 مضامین ثمانیہ کا 8 ٹاپکس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس حدیث کی کتاب کو جامع کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ یعنی کچھ جو ہے ٹاپکس ہوتے ہیں، 8 ٹاپکس، اگر ان کے بارے میں جو ہے ذکر کیا جائے تو وہ حدیث کی کتاب جامع کہلاتی ہے۔ جیسے سب سے پہلا ہے عقیدہ، کہ جس میں عقیدوں کا بیان ہو، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو شرعی احکام ہوتے ہیں اس کا بھی بیان ہو، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کی تفسیر بھی بیان کی جائے، آداب یعنی سنتوں وغیرہ کا بھی اس میں کیا ہو؟ بیان ہو، مناقب بھی بیان کیا جائے، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بھی بیان کیا جائے، فتنوں کے بارے میں بھی بیان کیا جائے کہ کیا کیا فتنے ہوں گے آنے والے زمانے میں۔ تو یہ ٹوٹل 8 ٹاپکس ہوتے ہیں، 8 مضامین ہوتے ہیں، تو اس پر مشتمل جو کتاب ہوتی ہے اس کو ہم جامع بولتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ تو جامع کون سی کتاب کہلاتی ہے؟ جامع وہ حدیث کی کتاب کہلاتی ہے کہ جس کے اندر خاص طور سے 8 ٹاپکس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، 8 مضامین خاص طور سے ذکر کیے جاتے ہیں، اس کتاب کو جامع کہا جاتا ہے۔ تو جامع کہنے کی وجہ کیا ہے؟ جامع گویا کہ یہ امام ترمذی کی جو کتاب جامع ہے، اس میں 8 ٹاپکس جو ہیں، یعنی عقیدہ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں، اور شرعی احکام ہو گئے، فتنوں کا ذکر ہو گیا، قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہو گیا، سیر ہو گئے، آداب ہو گئے، ان سب کا تذکرہ ہے۔ تو اس لیے امام ترمذی وغیرہ کی اس کتاب کو جامع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایسے ہی سنن الترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ تو سنن حدیث کی کون سی کتاب ہوتی ہے؟ تو سنن اصل میں حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جو فقہ کی ترتیب پر کیا ہے؟ جمع کی گئی ہوتی ہے۔ جیسے فقہ یعنی مسئلے مسائل کی ترتیب پر جو جمع کی گئی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو سنن بولتے ہیں۔ تو یہ جو امام ترمذی کی کتاب ترمذی ہے، یہ ابواب فقہ کی ترتیب پر جمع کی گئی، یعنی پہلے طہارت کا بیان ہے، پھر نماز کا بیان ہوگا، اس طریقے سے جو ترتیب کے ساتھ جو ہے ابواب فقہ کی ترتیب پر جو جمع کی گئی ہے، جمع کی جائے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم سنن بولتے ہیں۔ ورنہ آپ صحیح بخاری وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں ڈائریکٹ جو ہے کتاب الطہارہ نہیں آ رہا ہے، بلکہ وہاں پر دوسرے چیزوں سے کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کتاب العلم وغیرہ سے وہاں پر آغاز ہو رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو دیکھیے، حدیث کی جو کتابیں ہوتی ہیں، ہم نے آپ کو 3 باتیں بتائیں کہ حدیث کی ایک کتاب ہوتی ہے صحیح، ایک کتاب ہوتی ہے جامع، اور ایک کتاب کیا ہوتی ہے؟ سنن۔ حدیث کی صحیح جو کتاب ہوتی ہے جیسے صحیح البخاری، صحیح مسلم، یہ کون سی کتاب ہوتی ہے کہ جس میں خاص طور سے احادیث صحیحہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، خاص طور سے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جامع کون سی کتاب کہلاتی ہے؟ جامع حدیث کی وہ کتاب کہلاتی ہے کہ جس میں خاص طور سے 8 ٹاپکس کو بیان کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ جامع بولتے ہیں۔ اور سنن حدیث کی کون سی کتاب کہلاتی ہے؟ جیسے سنن ترمذی ہے، سنن ابو داؤد ہے، سنن نسائی ہے۔ تو یہ حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے کہ جو فقہ کی ترتیب پر، یعنی مسئلے مسائل کی ترتیب پر جو ہوتی ہے، جیسے پہلے طہارت کا بیان ہے، پھر نماز کا بیان ہے، اس طریقے سے جو ہے جو فقہ کی ترتیب پر ہوتی ہے وہ حدیث کی کون سی کتاب کہلاتی ہے؟ وہ سنن کہلاتی ہے۔ امام ترمذی کی جو کتاب ہے یہ کیا ہے؟ جامع الترمذی بھی ہے۔ جامع الترمذی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس میں خاص طور سے وہ 8 ٹاپکس بھی بیان کیے گئے ہیں، سمجھ رہے؟ خاص طور سے وہ 8 ٹاپکس بھی بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے ادھر یہ جو پڑھیں گے یہ فہرست، اس میں جو ہے یہ سب آپ کو نظر آ جائے گا۔ دیکھیے اس میں یہ ابواب فتن آ گیا، ٹھیک ہے؟ ابواب الطب، یہ کیا ہے؟ یہ آداب کا بیان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ابواب الاطعمہ، یہ سب جو ہے
کیا ہیں ابواب آ رہے ہیں، یہ سب کس کے ہیں؟ آداب ہیں، آداب کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے یہ کس کا بیان آ رہا ہے؟ جہاد وغیرہ کا، تو یہ سیر آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اور دیکھیے یہ ابواب فقہ کی ترتیب پر بھی ہے، کیسے؟ تو دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے؟ ابواب الطہارہ، طہارت کا بیان سب سے پہلے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ادھر آ جائیے ابواب الصلاح، پھر نماز کا بیان آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اور آگے آ جائیے ابواب الفطر، ابواب الجمعہ، تو دیکھیے نماز کا بیان آ رہا ہے، نماز کے بیان چل رہے ہیں نا سارے۔ پھر آپ آ جائیے نماز کے بعد ابواب الصوم، روزے کا بیان ہے۔ تو یہ دیکھیے مسئلے مسائل کی ترتیب پر یہ کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے اس کو سنن الترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ اور جامع الترمذی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ جامع الترمذی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خاص طور سے وہ 8 ٹاپکس بھی کور کیے گئے ہیں کہ جن 8 ٹاپکس کو ذکر کیا جاتا ہے اور اس کتاب کو جامع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ جو یہ 8 ٹاپکس کی جامع کتاب دی ہے۔ اتنی بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ اب دیکھیے امام ترمذی کا ایک واقعہ سن لیجئے کہ امام ترمذی کتنے ذہین تھے۔ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ایک محدث سے چند احادیث سنی تھی اور ان کو لکھ لیا تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ حرمین شریفین میں حاضر ہوئے، تو ان سے ملاقات ہو گئی۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ لکھ لیا تو ان احادیث کو، دوبارہ ان سے موقع نہیں ملا کہ ان سے جو ہے احادیث کو جانچ لیا جائے کہ یہ احادیث ہیں، یہ میں نے آپ سے سنی یہ چیز، ذرا ان احادیث کو کیا کر لیجیے، ایک مرتبہ سن کے اس کی تصدیق فرما دیجیے۔ تو انہوں نے وہاں پر کیا کیا، یہ فرمایا کہ حضرت میں نے آپ سے احادیث چند جو ہیں وہ جمع کی تھی، لہٰذا آپ مجھے موقع دیجیے کہ میں جو ہوں وہ نسخہ لے کر کے آتا ہوں، اور میں کیا کرتا ہوں وہ احادیث آپ کے سامنے، وہ احادیث آپ پڑھ کے سنا دیجیے تاکہ میں ملا لوں اور چیک کر لوں کہ کیا وہ ساری کی ساری احادیث صحیح ہیں کہ نہیں۔ اب امام ترمذی گئے، اب وہ نسخہ ان کو مل ہی نہیں رہا جہاں پر انہوں نے حدیث لکھی تھی۔ اب انہوں نے حضرت سے فرما بھی دیا ہے، عرض بھی کر دیا ہے کہ حضور آپ جو ہے ان حدیث کی تلاوت فرما دیجیے گا تاکہ میں اپنی حدیث ملا دوں۔ تو وہ خالی جو پیج تھا بغیر لکھا ہوا بالکل سادہ پیج وہ لے کر کے آ گئے اور کیا کرنے لگے، ان سے عرض کیا کہ حضور آپ پڑھیے، میں ان احادیث کو ملا رہا ہوں۔ تو وہ پڑھ لیتے تو ان کو بیچ میں اندازہ ہو گیا کہ ان کے پاس جو کاغذ ہے وہ بالکل سادہ ہے، کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو وہ امام ترمذی سے کیا کہنے لگے، ناراض ہونے لگے کہ یہ تم کیا کرتے ہو۔ تو پھر امام ترمذی نے سارا واقعہ بیان کیا کہ ایسی بات ہے کہ میں سفر میں آ رہا تھا تو اب وہ نسخہ مجھے مل ہی نہیں رہا، اور میں نے چونکہ آپ سے عرض کر دیا تھا لہٰذا مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، اس لیے میں نے جو ہے ایسا کیا۔ لیکن آپ جو احادیث بیان کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری آپ مجھ سے جو ہے سن لیجیے۔ تو انہوں نے فوراً ہی کیا کیا، جو احادیث انہوں نے پڑھی تھی وہ فوراً کے فوراً امام ترمذی نے اسی وقت سنا دی۔ پھر اس کے بعد جو وہ محدث تھے انہوں نے اس کے علاوہ بھی اور جو ہے احادیث کو جو ہے بیان کیا کہ چلو اچھا میں اور احادیث تم کو بیان کرتا ہوں، دیکھوں کیا تم کو یہ بھی احادیث یاد ہو جاتی ہیں کہ نہیں یاد ہو جاتی۔ تو انہوں نے پھر اور احادیث جو صرف انہی کی مرویات سے تھیں وہ بیان کیا، ٹھیک ہے۔ تو امام ترمذی نے پھر اس کے بعد فوراً ہی من وعن ویسے کی ویسے ہی احادیث سنا دی۔ تو اس سے آپ امام ترمذی کی ذہانت کا بھی اندازہ لگائیے کہ امام ترمذی کتنے ذہین تھے کہ آپ نے کیا کیا، ان سے روایت کردہ احادیث کو فوراً من وعن ویسے کے ویسے ہی سنا دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کلیئر ہے اتنی بات؟ اب دیکھیے، اب یہ جو ہے یہ نسخہ جو ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ جو ابھی آپ کے سامنے اوپن ہے، یہ ہمارے یہاں عام طور پر ہندوستان میں یہ والا نسخہ رائج ہے۔ اور اس میں کیا ہے، تھوڑی سی یہ باتیں جو ہیں ایکسٹرا ذکر کی گئی ہیں کہ یہ نسخہ جو ہے امام ترمذی کا، تو امام ترمذی تک سند کیا ہے، کیسے امام ترمذی تک ہماری سند پہنچتی ہے کہ ہاں امام ترمذی سے ہوتے ہوئے یہ نسخہ ہم تک پہنچا ہے۔ اور باقی یہ جو جامع ترمذی یہ جو آپ کے سامنے ابھی ہے، یہ جو جدید نسخہ ہے، اس میں کیا ہے، ڈائریکٹ جو ہے کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہ دیکھیے کتاب الطہارہ، سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ اس میں کتاب کا ذکر ہے، جبکہ امام ترمذی کا معاملہ یہ کہ کتاب کے بجائے وہ ابواب کا ذکر کرتے ہیں، ابواب الطہارہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو پرانا نسخہ ہے، اس پرانے نسخے سے جو ابتدائی باتیں ہیں وہ آپ کو ہم بیان کر کے دیتے ہیں، اس کو سمجھ لیجیے۔
تو دیکھیے امام ترمذی کا یہ جو نسخہ ہے، یہاں سے دیکھیے یہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اخبرنا الشیخ ابو الفتح عبد الملک ابن ابی القاسم، اخبرنا الشیخ ابو الفتح عبد الملک ابن ابی القاسم عبداللہ ابن ابی سہل الحروی الکروخی فی العشر الاول من ذی الحجہ سنۃ 47 و 500 بمکہ شرفہ اللہ وانا اسمع. دیکھیے امام ترمذی کا یہ جو نسخہ یہاں پر پایا جاتا ہے، یہ اصل میں پہنچتا ہے ان کے ذریعے سے. اخبارانہ کا یہ جو فائل ہے کون ہے؟ عمر بن تبرز البغدادی. سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری سندیں ہیں امام ترمذی تک، یعنی جو مدارس میں ترمذی شریف پڑھائی جاتی ہے، تو ترمذی شریف تک جو سند ہے، سلسلہ تلمذ ہے، وہ انہی کے ذریعے سے پہنچتا ہے. ان کے ذریعے سے شیخ عمر ابن تبرز البغدادی. تو یہ شیخ عمر ابن تبرز البغدادی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے شیخ ابو الفتح عبد الملک بن ابی القاسم عبداللہ ابن ابی سہل الحروی کروخی نے خبر دی، بیان کیا. کب؟ فی العشر الاول من ذی الحجہ، ذی الحجہ کے پہلے عشر میں. کون سے سال میں؟ تو کہتے ہیں سنۃ 47 و 500 بمکہ. 47 و 40، 7 اصل میں کہتے ہیں 7 کو، اور 40 کہتے ہیں 40 کو. تو 40 اور 7 کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا 47. اور 500 کا مطلب ہو گیا 500، یعنی 547 ہجری میں مکے میں کیا ہے، شیخ ابو الفتح عبد الملک بن ابی القاسم نے جو ہے ہمیں خبر دی. شرف اللہ، اللہ عز و جل اس کو مشرف کرے. اور کیا فرماتے ہیں کہ انا اسمعو، کہ میں جو ہوں اس نسخے کو سن رہا تھا. اب دیکھیے، اب یہاں پر جو ہے حدیث کی روایت کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ دو طریقے ہیں. ایک تو طریقہ ہے قراءۃ الشیخ کا، یعنی کبھی کیا ہوتا ہے کہ شیخ کیا کرتے ہیں، حدیث کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلامذہ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو سنتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کیا ہوتا ہے کہ شیخ خود جو ہے کیا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں احادیث کی، اور تلامذہ جو ہیں اس کو سنتے ہیں. تو اس کو بولتے ہیں قراءۃ الشیخ، کہ شیخ کا قراءت کرنا، شیخ کا پڑھنا. کہ کبھی کیا کرتا ہے کہ جو استاد ہیں وہ خود ہی پڑھ کر کے احادیث کو سنا رہے ہیں. لیکن کبھی ہوتا ہے قراءت علی الشیخ، یعنی استاد پڑھ کر کے نہیں سناتے، بلکہ جو تلامذہ ہوتے ہیں وہ احادیث کی تلاوت کرتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، اور شیخ اس کو سنتے ہیں، اور شیخ اس کو سن کر کے صحیح قرار دیتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث پاک کیا ہے، یہ صحیح ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ دو طریقے جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ رائج ہیں. تو ان دو طریقوں کو بیان کرنے کے لیے دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اخبارانہ، اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے حدثنا. تو دیکھیے یہاں پر جو شروع میں لفظ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے اخبارانہ. اخبارانہ میں کیا ہوتا ہے؟ اخبارانہ اس وقت بولا جاتا ہے جب شاگرد استاد کی بارگاہ میں تلاوت کرے اور استاد سن رہا ہو. آئی بات سمجھ میں؟ اخبارانہ کا استعمال کب ہوتا ہے؟ جب شاگرد قراءت کرے اور استاد سماع کرے، تو اس وقت اخبارانہ کا استعمال کیا جاتا ہے. اور ایک لفظ بولا جاتا ہے حدثنا. جیسے آپ نیچے آئیے تو نیچے دیکھیے یہ یہاں پر لاسٹ لائن میں لکھا ہوا ہے حدثنا. تو حدثنا کا لفظ کس وقت استعمال کیا جاتا ہے؟ حدثنا کا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب استاد قراءت کرے. قراءت الشیخ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدثنا کہا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ فرق سمجھ گئے آپ لوگ؟ اخبارانہ اور حدثنا میں فرق کیا ہے؟ تو محدثین کبھی کیا کہتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں اخبارانہ، کبھی کہتے ہیں حدثنا. تو اخبارانہ اور حدثنا میں فرق کیا ہے؟ اخبارانہ اور حدثنا میں فرق یہ ہے کہ جب آپ یہ پڑھیں کہ اخبارانہ فرما رہے ہیں کوئی راوی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شاگردوں نے استاد کی بارگاہ میں قراءت کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ قراءت علی الشیخ ہے، اس لیے یہاں پر اخبارانہ کا استعمال کیا گیا ہے. حدثنا جو ہے وہ کس وقت استعمال کیا جاتا ہے؟ جب باقاعدہ استاد قراءت کریں، استاد پڑھ کر کے سنائیں، اس وقت کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ اس وقت حدثنا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، آواز جا رہی ہے نا میری؟ کیا میری آواز جا رہی ہے؟ ذرا بتائیں باقی لوگ.
جی چلیے دیکھیے، تو دیکھیے یہ جو دو اصطلاحات ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بولتے ہیں اخبارانہ اور کبھی بولتے ہیں حدثنا۔ تو اخبارانہ کب بولتے ہیں؟ کہ جب شاگرد قراءت کرے، قراءت علی الشیخ ہو تو اس وقت اخبارانہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اور حدثنا کا کب استعمال ہوتا ہے؟ کہ جب استاذ پڑھ کر کے حدیث پاک کو سنائیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت حدثنا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر کیا آ رہا ہے، حضرت عمر بن طبرس البغدادی کیا فرما رہے ہیں؟ اخبرنا، کہ ہم سے بیان کیا شیخ ابو الفتح عبد الملک بن ابی القاسم عبداللہ ابن سہل حروی نے، ٹھیک ہے، کیا کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں 547 ہجری میں مکے میں، وانا مطلب کیا ہے کہ شاگرد جو تھے وہ استاذ گرامی حضرت ابو الفتح عبد الملک کی بارگاہ میں احادیث پڑھ رہے تھے اور شیخ سماعت کر رہے تھے، اور میں بھی اس مجلس میں موجود تھا، اور میں بھی کیا تھا، میں بھی اس کو سن رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب جو ہے آگے دیکھیے، یہ لکھا ہوا ہے قال انا القاضی الزاہد ابو عامر۔ تو یہ جو انا ہے یہ اصل میں اخبرانہ کا مخفف ہے، اخبرانہ کا شارٹ فارم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اگر آپ عربی میں انا دیکھیں تو انا کا مطلب کیا لگا کہ انا القاضی، میں قاضی ہوں، لیکن یہ انا القاضی نہیں ہے، بلکہ یہ اخبرانہ کا شارٹ فارم ہے، اخبرانہ کا مخفف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اخبرانہ کو شارٹ فارم میں انا لکھ دیا جاتا ہے، اور حدثنا کو کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ نا یا سنا لکھ دیا جاتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی محدثین کا طریقہ ہے کہ وہ اخبرانہ اور حدثنا کو اور شارٹ کر کے اخبرانہ کو انا لکھ دیتے ہیں اور حدثنا کو نا یا سنا لکھ دیتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ حضرت شیخ عمر بن طبرس البغدادی کیا فرما رہے ہیں کہ ہم مکے میں موجود تھے، شاگرد اب شیخ ابو الفتح عبد الملک بن ابی القاسم حروی کروخی کی بارگاہ میں ترمذی شریف کا نسخہ پڑھ رہے تھے، اس وقت میں بھی اس مجلس میں موجود تھا، اور میں بھی شیخ سے میں بھی ترمذی شریف کی احادیث کو سن رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو قال وہ کہتے ہیں، کون؟ شیخ ابو الفتح عبد الملک کیا کہتے ہیں؟ انا القاضی یعنی اخبرنا القاضی زاہد، کہ ہم سے قاضی زاہد ابو عامر محمود بن قاسم بن محمد ازدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، کیسے؟ قراءتن علی، اس حال میں کہ ان پر قراءت کی جائے۔ تو اخبرانہ کا مطلب ابھی ہم نے آپ کو بتایا نا کہ قراءت علی الشیخ یعنی استاذ کی بارگاہ میں جب پڑھا جائے تو اس کو اخبرانہ سے تعبیر کر دیں۔ تو وہ یہاں پر فرما رہے ہیں کیا؟ شیخ ابو الفتح عبد الملک، شیخ ابو الفتح عبد الملک کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے ہم سے بیان کیا، کس نے؟ قاضی زاہد ابو عامر محمود بن قاسم نے، کیسے؟ کہ قراءتن علی، کہ ان پر اس کی تلاوت کی جا رہی تھی ترمذی شریف کی احادیث، وانا اسمع، اور میں سن رہا تھا، فی ربیع الاول، ربیع الاول میں، من سنۃ اثنین و ثمانین و اربعین، اثنین کسے کہتے ہیں؟ 2 کو، اور ثمانین کسے کہتے ہیں؟ 80 کو، ٹھیک ہے، اور اربعین کسے کہتے ہیں؟ 400 کو، یعنی 482 ہجری میں کیا تھا؟ ان احادیث کو سن رہا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ قال قروخی، تو امام قروخی فرماتے ہیں کہ ایک تو میرے استاد ترمذی شریف کے، یعنی ترمذی شریف جن سے میں نے پڑھی ہے، سنی ہے، ایک تو میرے استاد قاضی زاہد ابو عامر محمود بن قاسم ہے، دوسرے کون ہیں؟ تو امام قروخی فرماتے ہیں کہ اخبرنا شیخ ابو نصر عبد العزیز بن محمد بن علی بن ابراہیم التریاقی والشیخ ابو بکر احمد بن عبد الصمد ابو الفضل بن ابی حامد الغورجی رحمہم اللہ قراءۃ علیہ وانا اسمع۔ تو ایک تو میرے استاد کیا ہو گئے؟ قاضی زاہد ہو گئے، دوسرے استاد کیا ہو گئے؟ یہ ہو گئے کہ شیخ ابو نصر عبد العزیز بن محمد بن علی، اور تیسرے استاد کیا ہو گئے؟ شیخ ابو بکر احمد بن عبد الصمد بن ابی الفضل بن ابی حامد الغورجی رحمہم اللہ۔ تو قراءتن علیہما، ان دونوں پر کیا ہے؟ ترمذی شریف کی احادیث کو پڑھا جا رہا تھا، وانا اسمع، اور میں سن رہا تھا، کب؟ فی ربیع الاخر، ربیع الاخر میں، من سنۃ 81 و 400 481 ہجری میں، ٹھیک ہے، سمجھ بات؟ تو دیکھیے حضرت عمر بن طبرس البغدادی، ان کے استاد کون ہیں؟ ان کے استاد ہیں امام کروخی، ٹھیک ہے، امام کروخی، کہ انہوں نے ترمذی شریف کی احادیث کو سنا امام کروخی سے،
اور امام کروخی نے 3 اساتذہ سے ترمذی شریف کی احادیث کو سنا ہے۔ کون کون؟ ایک تو یہ پہلے والے کون ہو گئے؟ قاضی زاہد، دوسرے کون ہو گئے؟ ہائی لائٹ کر دیتے ہم، دوسرے ہو گئے شیخ ابو نصر، ٹھیک ہے، اور تیسرے کون ہو گئے؟ شیخ ابو بکر۔ تو ان 3 اساتذہ سے حضرت امام کروخی نے، یعنی یہ جو پہلا نام ہے، پہلی والی جو لائن آ رہی ہے، اخبرنا شیخ ابو الفتح الکروخی آخر میں آ رہا ہے، تو انہوں نے ان 3 اساتذہ سے ترمذی شریف کی احادیث کو سنا۔ اب یہ تینوں لوگ کیا روایت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں قالو، یہ تینوں لوگ کہتے ہیں کہ اخبرنا ابو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبداللہ بن ابی الجراح الجراحی المروزی المرزبانی۔ اب یہ تینوں یعنی جو امام کروخی کے تینوں اساتذہ ہیں، ان تینوں اساتذہ نے کس سے ترمذی شریف کی حدیث کو سنا؟ تو قالو، یہ تینوں کہتے ہیں کہ ہم سے ابو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبداللہ بن ابی الجراح الجراحی المروزی المرزبانی نے بیان کیا، قراءۃ علی، کس حال میں کہ ان پر قراءت کی جا رہی، ٹھیک ہے، یعنی ان پر قراءت کی جا رہی تھی اور ہم تینوں لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں؟ ابو محمد عبد الجبار وہ کہتے ہیں اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب بن فضیل المحبوبی المروزی، ٹھیک ہے، کہ ہم سے ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب بن فضیل محبوبی مروزی نے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ تو حضرت عمر ابن تبرز بغدادی کے استاد کون ہو گئے؟ شیخ ابو الفتح کروخی ہو گئے، اور امام کروخی کے اساتذہ کون ہو گئے؟ یہ 3 لوگ ہو گئے، کون کون؟ قاضی زاہد اور شیخ ابو نصر اور شیخ ابو بکر، اور ان تینوں کے استاد کون ہو گئے؟ تو ان تینوں کے استاد ہو گئے ابو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبداللہ، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے ترمذی شریف کی احادیث کو ان سے سنا، اور ان کے استاد کون ہو گئے؟ ان کے استاد ہیں ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب بن فضیل المحبوبی المروزی، ٹھیک ہے، پھر فاقر به الشیخ الثقۃ الامین۔ تو جب یہ ترمذی شریف کی احادیث پڑھی گئیں تو اس کو باقی رکھا، اس کا اقرار کیا شیخ ثقہ اور امین نے، یعنی یہ فرمایا کہ ہاں واقعی میں یہ احادیث سے۔ تو یہ ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب بن فضیل محبوبی مروزی یہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اخبرنا ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن موسیٰ الترمذی الحافظ، کہ ہم سے جو ہے ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن موسیٰ ترمذی نے بیان کیا۔ تو یہ دیکھیے، یہ جو ہے سند ہوگی پوری، سمجھ میں آئی بات کہ کیسے جو ہے حضرت عمر بن تبرز بغدادی تک یہ حدیث پہنچی، اور عمر بن تبرز بغدادی کے ذریعے سے یہ نسخہ جو ہے رائج اور شائع۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل لگاؤ، تو یہاں پر جو ہے چین کو بیان کیا گیا کہ چین کیا ہے ترمذی شریف کی روایت کی، کہ کیسے جو ہے یہ ترمذی شریف کا نسخہ ہم تک پہنچا ہے، کس کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ تو دیکھیے امام ترمذی کے شاگرد کون ہو گئے؟ امام ترمذی کا نام یہ ہے ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، ٹھیک ہے، یہ امام ترمذی ہو گئے۔ ان کے شاگرد کون ہو گئے؟ ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب فضیل المحبوبی، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے شاگرد کون ہو گئے؟ ان کے شاگرد ہو گئے ابو محمد عبد الجبار بن محمد، یہ ان کے شاگرد ہو گئے۔ پھر ان کے شاگرد یہ 3 لوگ ہو گئے، کون کون؟ قاضی زاہد، اور کون؟ شیخ ابو نصر، اور کون؟ شیخ ابو بکر۔ پھر ان تینوں کے شاگرد کون ہو گئے؟ امام کروخی ہو گئے، یعنی شیخ ابو الفتح کروخی، اور ان کے شاگرد ہو گئے کون ہو گئے؟ یہ شیخ عمر بن تبرز البغدادی۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر ان کے ذریعے سے نسخہ کیا ہے یہاں تک پہنچا۔ تو اخبارانہ کا مطلب کیا ہے کہ امام یعنی یہ ترمذی شریف کا جو نسخہ ہے یہ ان کے حوالے سے عمر بن تبرز البغدادی، تو یہ اپنی سند کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم تک یہ ترمذی شریف کی احادیث کیسے پہنچی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم سے شیخ ابو الفتح عبد الملک نے بیان کیا، انہوں نے جو ہے اپنے 3 اساتذہ سے بیان کیا، اور ان کے 3 اساتذہ نے کس سے بیان کیا؟ ابو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبداللہ بن جراحی نے بیان کیا، اور ان کے استاد کون ہیں؟ ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب بن فضیل المحبوب نے بیان کیا۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ فاقر به الشیخ الثقۃ الامین، تو شیخ ثقہ امین نے اس کو کیا کیا؟ اس کا اقرار کیا۔ تو اب یہ شیخ ثقہ امین کون ہے؟ تو شیخ ثقہ امین کیا ہے؟ تو یہ ضمیر لوٹ رہی ہے ان کی طرف، ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب بن فضل محبوبی، کہ جب
احادیث جو ہیں ان کے پاس پڑھی گئیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اقرار کیا کہ ہاں یہ ساری کی ساری احادیث کیا ہے، صحیح ہیں، ٹھیک ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آیا؟ ذرا بتائیے. تو یہ جو ہے اس کا اقرار کیا. اچھا، اب یہ جو 3 لفظ آ رہے ہیں نا، ثقۃ، امین، یہ اصل میں کیا ہے، راویوں کے حالت کو بھی بیان کیا جاتا ہے. راویوں کی کیا بیان کی جاتی ہے؟ حالت کو بھی بیان کیا جاتا ہے. کہ ایسا ہے کہ جو حدیث کی روایت کرنے والا راوی ہوتا ہے تو وہ راوی صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا ہے، الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. کہ جیسے کسی راوی کا نام لیا گیا تو یہ کہا گیا کہ فلان ثقۃ امین، ٹھیک ہے، کہ فلاں ثقہ راوی ہے، فلاں امین راوی ہے. تو یہ کیا ہے، یہ راوی کی تعدیل ہوتی ہے. اس میں راوی کی عدالت کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ راوی صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جب 3 لفظ اس طریقے کے آ گئے، ثقۃ، امین، ثبت، تو یہ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ راوی واقعی میں بہت زیادہ صحیح ہے. اور ایسے ہی جب کوئی راوی ایسا ہو کہ جو بہت زیادہ غلط ہو تو اس کے لیے کیا بیان کرتے ہیں کہ فلان کذاب، یہ جھوٹا راوی ہے، بہت بڑا جھوٹا راوی ہے. فلان وضاع، یہ حدیثوں کو گڑھنے والا راوی ہے. تو اس طریقے سے کیا ہے، یہ راویوں کے حالات کو بھی بیان کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ یہاں پر شیخ ثقہ امین فرمانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو راوی ہیں یہ بالکل صحیح راوی ہیں. اب امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، ان کے نام کے آگے یہ لگا ہوا ہے حافظ. تو حافظ ہم لوگ عام بول چال میں جب حافظ بولتے ہیں کہ یہ حافظ جی ہیں تو یہ اصل میں بولا جاتا ہے قرآن کریم کے حافظ کو. لیکن جب فن حدیث میں حافظ بولا جاتا ہے تو فن حدیث میں حافظ اس محدث کو بولا جاتا ہے کہ جس کو کم سے کم 1,00,000 احادیث سند کے ساتھ یاد ہو. سمجھ رہے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں حافظ؟ جس کو کم سے کم 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہوں، اور سند میں جو جو راوی آ رہے ہیں باقاعدہ ان راویوں کے حالات سے بھی وہ باخبر. سمجھ رہے ہیں؟ تو ذرا دیکھیے کہ حافظ جو لفظ آپ کو دیکھنے میں کتنا چھوٹا اور معمولی سا لگ رہا ہے، یہ کتنا اہم اور امپورٹنٹ لفظ ہے. کہ حافظ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، بلکہ حافظ وہ محدث ہوتا ہے کہ جس کو کم سے کم 1,00,000 حدیثیں یاد ہوتی. اور یہ 1,00,000 حدیثوں کو یاد کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ صرف حدیثیں نہیں یاد کرنی ہے کہ ہمارے آقا نے یہ فرمایا، ہمارے آقا نے یہ فرمایا، بلکہ باقاعدہ سلسلہ سند کو بھی یاد رکھنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیسے سلسلہ سند کو یاد رکھنا ہے کہ کس ذریعے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے اتنا بڑا محدث جو ہوتا ہے وہ حافظ ہوتا ہے. حالانکہ ان سے اوپر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن کو 3 لاکھ حدیثیں یاد ہوتی ہیں، اس سے زیادہ حدیثیں یاد ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے. اچھا، اب دیکھیے کیا ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں ابواب الطہارہ، طہارت کے ابواب ہیں، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. تو اب دیکھیے امام ترمذی کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے دوسرے جو محدثین ہیں یا جو دوسری کتابیں ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے کتاب کا لفظ آتا ہے کہ کتاب الطہارہ، کتاب الطہارہ شروع ہو رہی ہے. اب اس میں باب الگ الگ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ایک باب ہوگا وضو کے بارے میں، ایک باب ہوگا غسل کے بارے میں، ایک باب کیا ہوگا تیمم کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب کے بجائے ابواب کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ امام ترمذی کا اپنا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کتاب کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ ابواب کا لفظ استعمال کیا کہ اس میں طہارت کے کئی سارے ابواب ہیں، ٹھیک ہے. کس کے حوالے سے؟ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے. تو اب جو ہے امام ترمذی صرف یہ فرما دیتے ابواب الطہارہ کہ یہ طہارت کا ابواب شروع ہو رہا ہے، یہاں سے طہارت کے جو ہے طہارت سے متعلق جو حدیث ہیں وہ ذکر کی جائیں گی. لیکن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اضافہ اور کیوں بڑھایا امام ترمذی نے، اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمذی نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ جو اس میں احادیث ذکر کی جائیں گی وہ خاص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی منقول احادیث ذکر کی جائیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ جن کو احادیث مرفوعہ کہا جاتا ہے. تو دیکھیے کل ہم نے حدیث کی تعریف میں بیان کیا تھا کہ حدیث جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو کہتے ہیں، ایسے ہی صحابی کے بھی قول و فعل کو حدیث کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی تابعی کے قول و فعل کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے.
لیکن سب کی الگ الگ قسمیں. کیسے کہ اگر تابعی کی کوئی روایت کردہ حدیث ہے تو اس کو حدیث مقطوع کہا جائے گا. اس کو کیا کہا جائے گا؟ حدیث مقطوع کہا جائے گا. اور اگر صحابی کی روایت کردہ کوئی حدیث ہے تو اس کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہوتی ہے اس کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث مرفوع کہا جاتا ہے. تو یہاں عن رسول اللہ کہہ کر کے امام ترمذی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم احادیث مقطوعہ اور احادیث موقوفہ کا تذکرہ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہوں گی جن کو احادیث مرفوعہ کہا جاتا ہے، ہم انہی کا ہی تذکرہ کریں گے. ہم حدیث مرفوع کا ہی یہاں پر تذکرہ کریں گے اور حدیث مرفوع کا ہی خاص طور سے ذکر. سمجھ گئے؟ تو یہ ابواب الطہارہ جو ہے یہ اب شروع ہو رہا ہے. تو دیکھیے آج کے سبق میں نے آپ کو کیا کیا باتیں بتائیں. تو امام ترمذی کی یہ جو کتاب ہے جامع الترمذی یا سنن الترمذی، تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ایک حدیث کی جو کتاب ہوتی ہے اس کے الگ الگ نام ہوتے ہیں. کبھی اس کو صحیح کہہ دیا جاتا ہے جیسے صحیح البخاری، ٹھیک ہے، جامع البخاری، ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی کیا بول دیا جاتا ہے؟ سنن بول دیا جاتا ہے، جیسے سنن الترمذی. صحیح کس کتاب کو کہتے ہیں؟ جس میں خاص طور سے احادیث صحیحہ کا ہی التزام کیا جائے، لازمی طور پر صرف اور صرف حدیث صحیح کا ہی ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے. اور الجامع کون سی حدیث کی کتاب ہوتی ہے؟ کہ جس میں خاص طور سے 8 ٹاپکس سے متعلق احادیث کو بیان کیا جاتا ہے. کون کون سے 8 ٹاپکس ہو گئے؟ عقیدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، شرعی احکام ہو گئے، سمجھ رہے ہیں، آداب کا ذکر ہو گیا، فتنوں کا ذکر ہو گیا، قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہو گیا، مناقب یعنی جو فضیلتیں ہیں، فضائل کا ذکر ہو گیا، ٹھیک ہے، سیر ہو گئے. تو ان چیزوں کا جہاں ذکر ہو تو یہ 8 ٹاپکس ہیں کل. تو ان 8 ٹاپکس سے ریلیٹڈ اگر احادیث بیان کی جائیں تو اس کو اس حدیث کی کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ جامع کہا جاتا ہے. پھر سنن کون سی حدیث کی کتاب کو کہا جاتا ہے؟ تو سنن حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو فقہ کی ترتیب پر ہو، یعنی مسئلے مسائل کی ترتیب پر ہو. کہ جیسے سب سے پہلے کیا ہے؟ طہارت کے مسائل آئیں گے، پھر نماز کے مسائل آئیں گے، پھر روزے کے مسائل آئیں گے، پھر زکوٰۃ کے مسائل آئیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مسئلے مسائل کی جو کتاب ہوتی ہے اس میں اس طریقے سے مسئلے ہوتے ہیں. تو اگر حدیث کی کوئی کتاب ایسی ہے جو باقاعدہ مسئلے مسائل ہی کے ابواب کی ترتیب پر ہو، ٹھیک ہے، مسئلے مسائل ہی کے ابواب کی ترتیب پر ہو، فقہ کے ابواب کی ترتیب پر ہو، جیسے یہاں پر امام ترمذی کی جو کتاب ہے طہارت سے شروع ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد نماز کا بیان آئے گا، سمجھ رہے ہیں. تو ایسی حدیث کی کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسی حدیث کی کتاب کو سنن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ترمذی شریف کا نسخہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ ہو گیا جس میں زیادہ وقت لگ گیا کہ یہ ترمذی شریف کا نسخہ ہم تک کیسے پہنچا، ٹھیک ہے. تو اس کے جو راوی ہیں وہ کون ہیں؟ یہ اخبرانا شیخ عمر بن تبرز البغدادی، یہ جو ہیں اس کے راوی ہیں کہ ان کے ذریعے سے یہ ترمذی شریف کتاب ہم تک پہنچی ہے. پھر انہوں نے کن سے جو ہے احادیث کو سنا ہے، ان کا سلسلہ سند امام ترمذی تک کیسے پہنچ رہا ہے، تو پھر یہ آپ کو بتائے گا کہ انہوں نے کس سے سنا؟ شیخ ابو الفتح عبد الملک فروخی سے، اور ان کے 3 اساتذہ ہیں. پھر ان کے استاد کون ہیں؟ ابو محمد عبد الجبار بن محمد ہیں الجراح الجراحی. پھر ان کے استاد کون ہیں؟ ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب بن فضیل محبوبی مروزی ہیں. اور پھر ان کے استاد امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی علیہ رحمہ اللہ تعالی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے اتنی باتیں؟ تو یہ کچھ بنیادی باتیں جو یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، اس کو ملائیے گا. اب پھر کل سے باقاعدہ احادیث کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ.